اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب نظریہ رنگ و نور، اس کا یہ 27واں باب ہے، مذہب۔ تو جب ہم کائنات کا تذکرہ کرتے ہیں تو کائنات میں موجود انواع اور ہر نوع کے تمام افراد اس تذکرے میں از خود شامل ہو جاتے ہیں۔ یعنی جب ہم کائنات کہتے ہیں تو کائنات کے تمام مظاہر، تمام نوعیں اور پھر تمام نوعوں کے تمام افراد اس تذکرے میں شامل ہو گئے۔ کائنات کی تخلیق کے عمل کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم زندگی کے یہ جو آثار اور احوال ہیں، یعنی زندگی کے جو اثرات مرتب ہوتے ہیں، جو اس کے حالات ہوتے ہیں، آثار اور احوال کی درجہ بندی کو پہلے خوب اچھی طرح سمجھیے۔ تو ایک درجہ بندی یوں کی جاتی ہے کہ انفرادی زندگی ہے، پھر نوعی زندگی ہے، اور پھر کائناتی زندگی ہے۔ یہ کائناتی زندگی تک جانے سے پہلے ظاہر ہے کہ ہماری زندگی کا آغاز جو ہے وہ انفرادی سطح سے ہوتا ہے۔ اور اگر ہم دیکھیں نا فزیکلی کتنا بھی گرو کر جائیں تو ہم رہتے تو اپنی انفرادی زندگی کی حدوں میں ہی ہیں، اور جب ہم ذہنی طور پہ گرو کریں گے تو انفرادی سطح سے نکل کر ہم نوعی زندگی کی سطح پہ آ جائیں گے۔ یعنی پھر دوسری اپنی نوع کے دوسرے افراد کی زندگی کا بھی خیال کریں گے، اس کو بھی سمجھیں گے۔ اور پھر جب ہم ذہنی ترقی کی عروج پہ پہنچ جائیں گے، یعنی اپنی روحانی صلاحیتوں کو استعمال کرنا سیکھ لیں گے، تو کیا ہوگا کہ ہم دیگر انواع، باقی جو نوعیں ہیں، ان کی زندگی کو بھی سمجھنے لگیں گے۔ جب تک انسان انفرادی سطح پہ زندگی گزارتا ہے یا زندگی کو انفرادی سطح پہ رہ کے سمجھنا چاہتا ہے، اس کی سوچ محدود ہوتی ہے۔ زندگی کے تارو پو، یعنی کہ یہ جو تانا بانا ہیں، اس کو نوعی اور کائناتی زندگی سے الگ کر کے نہیں سمجھا جا سکتا۔ دیکھیں نا، ایک بڑی چادر بنی ہوئی ہے، بڑی چادر ہے، اس کے اوپر گل بوٹے بھی بنے ہوئے ہیں۔ اب آپ اس میں سے کسی ایک پھول کو اگر سمجھنا چاہتے ہیں تو پوری چادر کو سمجھیں گے، اس کی اصل بناوٹ کو، پھر اس کے اوپر بنے ہوئے پورے ڈیزائن کو سمجھیں گے۔ تو اسی طرح اگر ہم انفرادی سطح پر نوعی اور کائناتی سطح کا شعور نہیں رکھتے تو کیا ہوتا ہے، ہمارے اندر اخلاص نہیں ابھرتا۔ ہم دیگر نوع کے لیے یا دیگر نوع کے افراد کے لیے مخلص نہیں ہو سکتے۔ جب بندہ انفرادی سطح سے ابھر کر یہ سمجھنے لگتا ہے کہ اس کی انفرادی زندگی پوری طرح نوع کی وجہ سے ہے، جب اسے اندازہ ہوتا ہے کہ میں خود کچھ بھی نہیں، میں تو اپنی ایک نوع کا حصہ ہوں اور میرا وجود اپنی نوع کی وجہ سے ہے۔ دیکھیں نا، اگر اماں ابا نہ ہوتے تو آپ کہاں سے ہوتے؟ اسی طرح آپ کی اولاد تبھی ہوگی نا جب آپ خود ہوں گے۔ تو آپ کا تعلق دونوں طرف جڑا، اپنے اجداد سے بھی، اپنے اسلاف سے بھی، اور اپنی ذریت سے بھی۔ تو اس تانے بانے میں تو کیا ہوتا ہے، آپ اپنی اولاد کے لیے دیکھیں نا کیسے مخلص ہوتے ہیں۔ تو اسی طرح جب بندے کے اندر اخلاص پیدا ہوتا ہے تو وہ اپنے بچوں کے لیے نہیں، اسی جذبے سے وہ اپنے اماں ابا کے لیے بھی مخلص ہو جاتا ہے۔ انفرادی سوچ سے آزاد ہو کر ہی نوعی سوچ کو اپنانے والے بندے میں اپنی نوع اور اس کے ہر فرد کے لیے اخلاص پیدا ہو جاتا ہے۔
اور پھر اس کی فہم و فراست جو ہے وہ انفرادی دائرے سے نکل کر اجتماعی بن جاتی ہے، اور پھر یہی فرد جب اپنی نوع کے دائرے سے نکل کر کائنات کے اندر موجود تمام انواع کے بارے میں تفکر کرنے لگتا ہے، ان کا خیال رکھنے لگتا ہے، یا ان کے بارے میں سوچنا سیکھ لیتا ہے، ان کو سمجھنے لگتا ہے، ان کو جاننے لگتا ہے، تو اس کے اندر جو خلوص ہوتا ہے اس کا یہ سرچشمہ اتنا بڑھ جاتا ہے کہ اس فرد کی سوچ تمام انواع پر محیط ہو جاتی ہے. یعنی انسان کی فہم و فراست نوعی درجے سے بالا تر ہو کر کائناتی سطح پر پہنچ جاتی ہے. جب کسی انسان کی سوچ کائنات کا احاطہ کرنے کے قابل ہو جاتی ہے تو کیا ہوتا ہے؟ کائنات سے اس کا رشتہ مستحکم ہوتا چلا جاتا ہے. اب جب کائناتی خاندان کا وہ رکن بنتا ہے تو رفتہ رفتہ اس کا مقام بنتا جاتا ہے. کائنات میں اس کا ایک مقام بن جاتا ہے، اور وہ کائنات میں ایک ممتاز مقام کا حامل ہو جاتا ہے. اب یہ جو ہمارا مادی جسم ہے اس کو ہمارا لاشعور بنا رہا ہے. سمجھا یہ جاتا ہے کہ جو غذا ہمیں خارج سے ملتی ہے اس سے یہ خون بنتا ہے اور یہ جسم بنتا ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ یہ جسم وقت آنے پہ ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے، تو غذا اسے بحال کیوں نہیں کرتی؟ اسی طرح جب جسم باوجود کے انتہائی نحیف و ضعیف ہونے کے ریزہ ریزہ نہیں ہوتا، تو اس سے کیا سمجھا جائے؟ اس سے یہ سمجھا جا سکتا ہے کہ یہ جسم خارج سے ملنے والی غذا سے نہ تخلیق ہوتا ہے اور نہ بنتا ہے اور نہ قائم رہتا ہے. اصل بات یہ ہے کہ روشنی مادے میں تبدیل ہوتی ہے، اور روشنی کو مادے میں تبدیل کرنے میں لاشعور کے کردار کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا. حضور قلندر بابا اولیاء اس بات کو ایک مثال دے کر یوں سمجھاتے ہیں کہ انسان اپنی زندگی میں ایک سے زیادہ مرتبہ سخت ترین بیماریوں سے دوچار ہوتا ہے. بیماری کے زمانے میں غذا کم سے کم رہ جاتی ہے یا مفقود ہو جاتی ہے، یعنی بالکل ختم ہو جاتی ہے. اب غذا کم ہونے یا مفقود ہونے سے موت نہیں واقع ہوتی. اس کے معنی یہ ہوئے کہ مادی غذا جسمانی مشین کی زندگی کو چلانے کی ذمہ دار نہیں ہے. یہ ہم سب کے مشاہدے میں، اور ان مشاہدات سے یہ بات تحقیق ہو جاتی ہے کہ خارج سے جو کچھ انسان کو ملتا ہے وہ زندگی کا موجب نہیں ہے. زندگی کا موجب وہ جو بات بتائی تھی، کل ذات سے یک ذات کو روشنی کی منتقلی، یعنی تصورات کی منتقلی ہے، اور اس منتقلی میں لاشعور کی جو کار فرمائی ہے، لاشعور کی کار فرمائی اور ذات، یہ کل ذات سے یک ذات کو منتقل ہونے والی روشنی وہ وجہ بنتی ہے ہمارے اس زندگی کی اور اس کے قیام کی. اب آپ دیکھیں نا، انسان پیدا ہوتا ہے، پھر چند ماہ کا ہو جاتا ہے، پھر 60 70 80 سال کا ہو جاتا ہے. اب اس کے خیالات میں، اس کے علم اور عمل میں ہر لمحہ تغیر ہوتا ہے. انتہا یہ کہ اس کے جسم کا ہر ذرہ بدل جاتا ہے، لیکن وہ شخص نہیں بدلتا جو کچھ وہ چند ماہ کی عمر میں تھا. لیکن اگر میرا نام مقصود رکھا گیا تو میں 1 دن کا تھا یا 7 دن کا تھا یا 10 دن کا تھا جب یہ نام رکھا گیا، تو آج میں جس بھی عمر میں ہوں، میں آج بھی وہی مقصود کہلاتا.
غور کریں. اسی طرح ہر آدمی جو کچھ وہ چند ماہ کی عمر میں ہوتا ہے وہی کچھ وہ 70 80 90 سال کی عمر میں اگر زندہ رہے تو اس کا نام وہی رہتا ہے. اگر اس کا نام زید ہے تو وہ ہمیشہ زید کے نام سے جانا جائے گا. اس سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ جو تصورات کل ذات سے انسانی شعور کو منتقل ہوئے، یعنی یہ یک ذات کیا ہے؟ یہ انسانی شعور ہوا. تو کل ذات سے انسانی شعور کو جو تصورات منتقل ہوتے ہیں وہی تصورات قائم رہتے ہیں، چاہے جسم کا ایک ایک ذرہ تبدیل ہو جائے. زید کیا ہے؟ فی الواقعہ زید ایک ذات ہے جس کی بنیاد کل ذات ہے. اب یہ سمجھ لیں کہ رد و بدل کل ذات میں نہیں ہوتا بلکہ یک ذات میں ہو رہا ہے، یعنی شعور انسانی میں ہو رہا ہے. اب کائنات کا علم جو ہے یہ یک ذات کو حاصل نہیں ہے، یعنی شعور کو حاصل نہیں ہے. اب کائنات کا علم جو ہے وہ کل ذات کو حاصل ہے، یعنی لاشعور کو حاصل ہے. سوال یہ ہے کہ جب زید کل ذات ہے تو اسے کائنات کا علم کیوں حاصل نہیں ہے؟ جب یہ بات سامنے آ گئی کہ زید اصل میں کل ذات ہے تو پھر یہ بڑی عجیب بات ہے بھی اسے کائنات کا علم کیوں نہیں ہے؟ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ یک ذات یعنی انسانی شعور اپنے اندر گم رہنے کی وجہ سے کل ذات سے لا تعلق رہتا ہے. یعنی یک ذات اپنے اندر گم رہنے کی وجہ سے کل ذات سے لا تعلق رہتی ہے، یعنی شعور اپنے اندر گم رہنے کی وجہ سے لا شعور سے لا تعلق رہتا ہے. زید اپنی ذات سے باہر نہیں نکلنا چاہتا تو وہ کیا کرتا ہے؟ تو وہ کل ذات سے ملنے والی روشنی کو اپنے لیے محدود کر لیتا ہے. اب اگر کوئی فرد اپنی حدود میں رہ کر اپنی ہی ذات کے بارے میں سوچتا رہتا ہے تو اس کا کیا مطلب ہوا کہ اس کی سوچ محدود ہے. اپنی ذات کی حدود میں سوچنے سے اس کے اندر محدودیت پیدا ہو گئی، اور محدودیت پیدا ہونے سے اس کے اندر اخلاص نہیں ہوتا. یہ سورہ اخلاص تک جاتی ہے بات. یہ محدود انفرادی سوچ ہی کا دوسرا نام ہے محدود حواس. اور نوعی سوچ ظاہر ہے کہ وہ حواس اپنی حدود سے بڑھ گئے، پھیل گئے، اب وہ لامحدود ہونا شروع ہو گئے. اور جب فکر انسانی میں مزید گہرائی پیدا ہوتی ہے تو لامحدود حواس جو ہیں وہ کل ذات کی روشنیوں کو محسوس کرنے لگتے ہیں. اب دیکھیں نا، اگر ایک شخص کی تمام دلچسپیاں اس کے اپنے خاندان تک محدود ہیں، اس کی سوچ بھی خاندان کی حدوں سے باہر نہیں سوچ سکتی. بھئی جتنی فہم محدود ہوگی اس کے مشاہدات بھی اسی مناسبت سے محدود رہیں گے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر کوئی شخص اپنی دلچسپیاں محض اپنے اور اپنے خاندان کی حد تک محدود کر لیتا ہے تو اس کی فہم بھی انہی حدوں میں محدود رہتی ہے. فہم کا دائرہ خاندان تک محدود ہونے کی بنا پر وہ اپنے خاندان سے باہر دیکھنے سے ہی قطعی قاصر رہتا ہے. اس کے لیے اس کا خاندان ہی کل کائنات بن جاتا ہے. اور یہ قانون ہے کہ انسان کی آنکھ، کان اس کی اپنی فہم کی حدود میں ہی دیکھتے اور سنتے ہیں. وہ اپنی سمجھ کی حدود سے باہر نہ دیکھ سکتے ہیں نہ سن سکتے ہیں. جب اس نے اپنی سمجھدانی کو چھوٹا کر لیا تو وہ اس سے باہر نہیں دیکھ سکتا. یہ ہے وہ سارا پرابلم. اب وہ انسان جس کی سوچ صرف اپنی ذات تک محدود رہتی ہے کبھی ماورائی دنیاؤں کے راستوں پر قدم نہیں رکھ سکتا.
اب ماورائی دنیاؤں کے راستے پر چلنے کے لیے ضروری ہے کہ انسان انفرادی سوچ سے آزاد ہو جائے اور اس کے اندر انفرادی سوچ کی جگہ اجتماعی سوچ متحرک ہو جائے. یہ ہے انسانی زندگی میں مذہب کا اصل کردار. کیا کہ وہ ہر فرد کو اس بات کی ترغیب دیتا ہے کہ انفرادی سوچ سے نکل کر وہ اجتماعی سوچ کو اپنی طرز زندگی بنا لیا. ہر مذہب بھائی چارے کا حکم دیتا ہے, ہر مذہب محبت کرنا سکھاتا ہے, ہر مذہب تعلیم دیتا ہے کہ جو کچھ اپنے لیے چاہو وہی دوسروں کے لیے بھی چاہو. یہی وجہ کہ مذہب انسان کے لیے لازمہ حیات ہے. جب تک کوئی آدمی مذہبی اقدار کو ان کی اصل روح کے مطابق نہیں اپناتا, اس کے اندر کائنات کے متعلق اخلاص پیدا نہیں ہوتا. اب یہاں پہ ہمارا کرتب دیکھ لیں کہ ہم نے مذہب کی اصل اقدار میں سے ان کی اصل روح کو غائب کر دیا. لہذا ہمیں ہمارا مذہب جو ہے اپنی بگڑی ہوئی تمام تر حالت میں کیا سکھا رہا ہے؟ خود غرضی. اسی لیے آج مسلمانوں میں کائنات کے لیے تو چھوڑیں, اپنے ہمسائے کے لیے بھی اخلاص نہیں ہے. انفرادی سطح کی سوچ رکھنے والی قوم کائناتی قدروں کا مشاہدہ نہیں کر سکتی. اس وجہ کی قومیں یعنی اس قسم کی قومیں ہزاروں سال کی عمر پانے کے باوجود حضور کلندر بابا اولیاء کے الفاظ میں پالنے کا بچہ بنی رہتی ہیں. یعنی پنگوڑے میں وہ ہوتا ہے نا بچے کا کریڈل, اسی طرح اس درجے کا بچہ رہتا ہے. تو یہ اس لیے اس چیپٹر کا عنوان مذہب رکھا گیا ہے, کیونکہ یہ مذہب جو ہے اس کی جو اصل اسپرٹ ہے وہ در حقیقت آپ کو انفرادی سوچ سے نکال کر نوعی سوچ سے آشنا کرتی ہے اور پھر نوعی سوچ سے ابھار کر آپ کو کائناتی درجے پہ لے جاتی ہے. اب یہاں سے ایک دفعہ پھر سمجھ لیجئے کہ یہ یک ذات اور کل ذات کا کیا نظام ہے. یہ روشنی جسے ہماری آنکھیں دیکھتی ہیں یا محسوس کرتی ہیں, یہ اصل میں یک ذات اور کل ذات کے درمیان ایک پردہ ہے. ہم اس روشنی کو دیکھتے ہیں تو اس سے پار نہیں دیکھ پاتے, تو ہم یک ذات میں قید ہو جاتے ہیں. یعنی ہمارے شعور کی بناوٹ ایسی ہے کہ وہ اسی میں گم ہو جاتے ہیں. اس روشنی کے ذریعے حالانکہ کل ذات کے تصورات یک ذات کو منتقل ہوتے ہیں, یعنی لاشعور سے شعور میں منتقل ہو رہے ہیں, لیکن اس روشنی کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ کل ذات جو اطلاعات دے رہی ہے, یعنی ہمارا لاشعور جو ہمیں ہمارے شعور کو اطلاعات دے رہا ہے, یہ روشنی ان اطلاعات کو رنگ اور روشنی اور ابعاد دے کر, ابعاد یعنی اس میں ڈائمینشنز پیدا کر کے ہمارے شعور تک یا یک ذات تک پہنچاتی ہے. اب روشنی کا اصل کردار تو یہ ہے, لیکن ہم اسی میں کھو جاتے ہیں. ہم رنگوں میں کھو جاتے ہیں, ہم روشنی میں کھو جاتے ہیں, ہم چیزوں کی ڈائمینشن یعنی ان کے ابعاد میں کھو جاتے ہیں. اب دیکھیں نا, اس کی ایک مادی مثال دی ہے حضور مرشد کریم نے. ٹی وی, اب ٹی وی کی سطح اسکرین پر وہ ساری چیزیں نظر آتی ہیں اور آوازیں سنائی دیتی ہیں جو ٹی وی اسٹیشن سے نشر کی جا رہی ہوتی ہیں. تو جس وقت پیچھے سے اگر وہ جو اطلاعات کی ترسیل کا نظام ہے, سلسلہ جو ہے یعنی اسٹیشن سے جو ٹرانسمٹ ہو رہی ہیں اطلاعات ٹرانسمیٹرز کے ذریعے آ رہی ہیں, اگر وہاں سے وہ سلسلہ منقطع ہو جائے تو کیا ہوگا؟
نہ تصویر دکھائی دے گی، نہ کوئی آواز سنائی دے گی۔ اب دوسری صورت یہ ہے کہ ٹی وی کی اسکرین میں یعنی ٹی وی میں کوئی خرابی پیدا ہو جائے تو وہ آنے والی اطلاعات اس کے اندر آ تو رہی ہیں لیکن اسکرین پہ ڈسپلے نہیں ہو رہی۔ تو بالکل یہی حال ہے کل ذات سے آنے والی اطلاعات کا۔ نوع انسانی کے افراد کو روشنی کے ذریعے اطلاعات ملتی رہتی ہیں، جس طرح کی اسے اطلاعات ملتی ہیں افراد اسی طرح دیکھتے اور جانتے ہیں۔ اب جس روشنی کو ہماری آنکھیں دیکھتی ہیں اور محسوس کرتی ہیں، وہ روشنی ہی پردہ بنی رہتی ہے یک ذات اور کل ذات کے درمیان۔ اب اس پردے سے آگے دیکھنے کا طریقہ یہی ہے کہ اس روشنی کو خاطر میں نہ لایا جائے اور کل ذات سے آنے والی اطلاعات پر توجہ مرکوز کر لی جائے۔ اگر ہم اس میں کامیاب ہو جائیں کہ یہ روشنی کو توجہ نہ دی جائے یعنی اس کی نفی کر دی جائے یعنی اس کو اگنور کر دیا جائے اور یہ دیکھا جائے کہ یہ روشنی کیا اطلاعات لا رہی ہے، تو پھر امید ہے کہ آدمی کا ذہن جو ہے وہ لاشعور تک پہنچ جائے گا یعنی کل ذات تک پہنچنا سیکھ لے گا۔